حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا علی جی کا اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ بتلائیے کیا ہے؟ فرمایا پہلے کوکھ سے لے کر گود تک اور گود سے لے کے 7 سال کی عمر تک اپنے بچے کو اپنا حاکم بنا، آقا بنا، تو غلام بن جا، جو کہتا کر۔ اگر آپ چھوٹی سی عمر میں اپنے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ میں لگا دیں گے، اس کا ذہن معاف ہو جائے، کھول دو اس کا ذہن، کر رہا ہے کرنے دو۔ بھیجا اس کی غلطیوں پر، جو آگے نقصان دہ بنے اس پہ تو روکو، باقی نہ ٹوکو۔ آج گھر میں جھگڑا کس چیز کا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تیرے باپ کو آنے دے، اس سے پٹواؤں گی تیرے جوتوں سے۔ ابو آ رہے ہیں، چنگیز خان آ رہے ہیں گھر پہ، ابو تشریف لے کے آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ یہ دیکھنا میری مانتے نہیں، ابو نے تھوڑ دے مار 4:30، چلو۔ ہر گھر کا تماشا۔ ہماری مثال کیا ہے؟ ایک دکان پر ایک گاہک آیا اور آ کے کہنے لگا بھائی 1 کلو چینی دے دے۔ اب یہ بیٹھا آرام طلبی، اے سی کی ہوا، وہ کیوں اٹھے؟ اس نے جو ملازم 15,000 روپے رکھا اس نے کہا کلو چینی تول دے۔ اس نے جو اپنے ماتحت 9,000 روپے رکھا کلو چینی تول دے۔ اس نے بھی دیکھا سارے حرام میں تو میں کیوں صحت مند بنوں، جو دکان پر گاہک لینے کے لیے آئے گا کھڑا ہوتا ہے تو ہی تول دے۔ مالک نے ملازم سے کہا چینی تول دے۔ اس نے تھیلی کھولی، دیکھی کوئی نہیں، پھٹی ہوئی چینی، یوں کر کے اس کے اندر بوری سے ڈالی اور جب تولنے کے لیے لے کے گیا تھیلی پھٹ گئی۔ آنکھ کی گھوری سے ڈرایا، پھر کہنے لگا ادھر آ، تیرے باپ کا پیسہ ہوتا تو پتہ لگتا، پھاڑ کر کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ مالک ہے نا، ملازم ہے، کھا لیا، قصور تو نہیں تھا، تھیلی پھٹی تھی۔ اپنا حال جو ہمارا گھر کا باہر کا میں بتا رہا ہوں یہ ہے، قصور نہیں دیکھنا، غلطی نہیں دیکھنی، جو سامنے آئے۔ اور آپ ہی کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا جب مجھے غصہ آتا ہے، میں نہیں دیکھتا بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، بہن، میں اپنے دوست کو بھی نہیں دیکھتا، میں تو پھر چڑھ جاتا ہوں اللہ کا نام لے کے۔ آج تو اللہ کا نام لے کے چڑھ، جب کل اسرائیل تیرے پہ اللہ کا نام لے کے چڑھے گا تو رب کعبہ کی قسم قبرستان تک چھید تلے جائے گا، تیری چیخیں بھی سننے والا کوئی نہیں آئے گا۔ کر موج ہے، میدان تیرا ہے، اللہ اکبر، آج نیزہ تیرے ہاتھ میں ہے، کر جو تو نے کرنا کر، اچھا کر یا برا کر، نہیں پکڑوں گا، لیکن بندے کل تو میرے سامنے آ کے کھڑے ہونا ہے، تیرے پیروں میں جہنم کی اتنی بڑی بڑی میخیں گاڑ دوں گا، جب تک میرے کھائے ہوئے کے لقمے کا، میرے پیے ہوئے کے پانی کا، گھونٹ کا مجھے حساب نہیں دے گا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں دوسرا قدم تجھے پہلے سے نہیں اٹھانے دوں گا، کر تو نے جو کرنا ہے۔ ہمیں تربیت کے لیے سکول مل گئے، اکیڈمی مل گئی۔ آپ نے دیکھا کہ صبح 7 بجے ری 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 بچے رو رہے ہیں، پیمپر بھی ابو جان نے، بوٹل بھی، تھیلا بھی، وہ سکول چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ امی کی ذمہ داری ختم، ابو کی ذمہ داری ختم، بہن بھائیوں کی ختم۔ اندر سے آواز آئی 4 بجے لے جائیے گا، 4 بجے موٹر سائیکل آ گئی، ٹیوشن پھر 7 بجے لے جائیے گا۔ ننھی سی جھال پر جہاں 1 گھونٹ پانی آتا ہے وہاں 2 لیٹر بھر دو تو بوتل پھٹے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ معاف۔ مالک نے ملازم کو تھپڑ مارا، اندھا ہے، نظر نہیں آتا۔ اب سارا دن بدلہ تو نہیں لے سکتا تھا، اندر اندر گالیاں دیتا رہا، کوڑا ہوا، عزم کر لیا روٹی بھی نہیں کھانی، گھر جا کے ہنسنا بھی نہیں، بچوں سے بھی بات نہیں کرنی، تھپڑ اس نے مارا، غصہ گھر پہ۔ اب گھر گیا رنگ ڈھنگ مزاج سارا بدلا۔ اس کا کیا قصور تھا جو صبح 7 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک تیرے ماں باپ کے کپڑے، تیرے ماں باپ بہن بھائیوں کے جھوٹے برتن دھوتی رہی، سبزی کاٹتی رہی، گرمی میں چولہے کے آگے بیٹھتی رہی، اس کا کیا قصور تھا؟ چینی تو اس نے گرائی نا۔ اس نے آ کے گھر میں پوچھا، گھر والی نے پوچھا کیا بات ہے اجی آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، کیا؟ پھاڑ کر کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہ یہ پریشانی ہے۔ ہاتھ اس کے بھی، جذبات اس کے بھی، رگوں میں خون اس کے بھی، چلو 2 نہیں مارتی، تجھے دھکا تو دے سکتی ہے،
کس وجہ سے تجھے دھکا نہیں دیا؟ اللہ کی قسم اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائیں گے، اس کے باپ کی سفید داڑھی کی طرف انگلی اٹھائیں گے۔ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ مالک نے اپنے غلام کو مارا، اللہ اکبر، ملازم کو مارا، ملازم نے اپنی بیوی کو مارا، اور ابا غصے سے دروازہ پٹکتے ہوئے مارتے وہ نکل گئے۔ بڑا بیٹا اندر آیا، کہنے لگا امی کیا ہوا؟ میں نے کہا بتاؤں تجھے کیا ہوا؟ پھاڑ کر کے تھپڑ بیٹے کو، کہا یہ ہوا میرے ساتھ۔ امی بھی باہر چلی گئی۔ بڑا تھا، حوصلہ تھا، کوئی آئی نہیں کی، رو کے دکھایا۔ چھوٹا کودتا ہوا گیند بلہ لے کے آیا اور اس نے کہا بھیا آجا کھیلنے گیند بلہ۔ اس نے کہا کھلاؤں تجھے گیند بلہ؟ تھاڑ اس کے تھپڑ مارا۔ ہمیشہ پانی نیچے کو گرتا ہے۔ اب چھوٹا بڑے کو نہیں مار سکتا تھا، امی کو نہیں، ابو کو نہیں مار سکتا تھا۔ چھوٹا باہر نکلا، گلی محلے میں ایک کتیا یا کتا کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، اسے غصہ آیا، اس نے پاؤں سے جوتا نکال کے مارا کتیا کو۔ کتا وہ کرتا جب دوڑا، مالک کے مکان نے اپنی دکان کے آگے کھڑے ہو کے کہا گھس دکان کے اندر نہ جائے۔ کتا بھی بے اختیار تھا، اس نے مالک کی پنڈلی سے پکڑ لیا اور بتلا دیا جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، اگر تھپڑ کا بدلہ یا نہیں دیا تو قیامت کے دن جا کے دینا پڑے گا۔ صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بیج بو گے کل ہنسو گے یا رو گے، فصل تمہیں کاٹنی پڑے گی۔